السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو غیبت کے بارے میں بتائیں گے۔ کسی کو غائبانہ برا کہنا یا پیچھے اس کا کوئی عیب بیان کرنا، یہی غیبت ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور رسول زیادہ جاننے والے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اپنے بھائی کی ان باتوں کو زیادہ بیان کرنا جن کو ناپسند سمجھتا ہے، یہی غیبت ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بتائیں کہ اگر میرے اس دینی بھائی میں واقعی وہ باتیں موجود ہیں تو کیا ان باتوں کا ذکر کرنا بھی غیبت کہلائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے اندر وہ باتیں واقعی ہیں جبھی تو تم اس کی غیبت کرنے والے کہلاؤ گے، اور اس میں وہ باتیں نہ ہوں اور تم اپنی طرف سے گھڑ کر کہو گے، جب تم اس پر بہتان لگانے والے ہو جاؤ گے، جو ایک دوسرا گناہ کبیرہ ہے جس کا کرنے والا جہنم کا ایندھن بنے گا۔ یاد رکھو کہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، یعنی غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ میں نے معراج کی رات میں کچھ لوگوں کو اس حال میں دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنے ناخون سے اپنے چہروں کو کھروچ کھروچ کر نوچ رہے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی غیبت آبرو ریزی کیا کرتے تھے۔ یاد رکھو کہ پیٹھ پیچھے کسی آدمی کی ان باتوں کو بیان کرنا جن کو وہ پسند نہیں کرتا، یہ غیبت ہے، خواہ اس کا کوئی ظاہری عیب ہو یا باطنی، اس کا پیدائشی عیب ہو یا اس کا اپنا کیا ہو۔ عیب اس کے بدن، اس کے کپڑوں، اس کے خاندان و نسب، اس کے اقوال و افعال، چال ڈھال، اس کی بول چال، غرض کسی عیب کو بھی بیان کرنا یا تانا بانا، یہ سب غیبت میں داخل ہے۔ لہٰذا اس غیبت کے گناہ سے ہر مسلمان مرد و عورت کو بچنا لازم اور ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم میں کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا۔ مطلب یہ کہ غیبت اس قدر گناہ اور گھنونا گناہ ہے جیسے اپنے مردے بھائی کا گوشت کھانا، تو جس طرح تم ہرگز کبھی یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کی لاش کا گوشت کاٹ کاٹ کر کھاؤ، اس طرح ہرگز کبھی کسی کی غیبت مت کیا کرو۔ کن کن لوگوں کی غیبت جائز ہے؟ حضرت علامہ ابو زکریا محی الدین بن شرف نے مسلم شریف کی شرح میں لکھا ہے کہ شرع اغراض و مقاصد کے لیے کسی کی غیبت کرنا جائز اور مباح ہے، اور اس کی 6 صورتیں ہیں۔ اول، مظلوم کا حاکم کے سامنے۔ نمبر 2، کسی شخص کی برائی کو روکنے کے لیے کسی صاحب اقتدار کے سامنے اس کی برائیوں کو بیان کرنا تاکہ وہ اپنے روب اداب سے اس شخص کو برائیوں سے روک دے۔ نمبر 3، مفتی کے سامنے فتویٰ طلب کرنے کے لیے کسی کے عیب کو پیش کرنا۔ نمبر 4، مسلمانوں کو شر و فساد اور نقصان سے بچانے کے لیے کسی کے عیب کو بیان کر دینا۔ نمبر 5، جو شخص علل اعلان فسق و فجور اور قسم قسم کے گناہوں کا مرتکب ہو، کسی شخص کی۔ نمبر 6، کسی شخص کی پہچان کرانے کے لیے اس کے کسی مشہور عیب کو اس کے نام کے ساتھ ذکر دینا۔ مثال کے طور پر جیسے آج کل کے دور میں حضرات محدثین کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی نام کے چند روایوں میں امتیاز ان کی پہچان کے لیے آمش، چندھا، لنگڑا، اندھا، بھینگا وغیرہ عیبوں کو ان کے ناموں کے ساتھ ذکر کر دیتے ہیں، جن کا مقصد ہرگز توہین ہے، نہ اعزاز رسانی، بلکہ اس کا مقصد صرف روایوں کی شناخت اور ان کی پہچان کا نشان بتانا ہے۔ اوپر ذکر کی ہوئی صورتوں میں چونکہ کسی کے عیبوں کو بیان کر دینا ہے، اس لیے بلا شبہ یہ غیبت تو ہے، لیکن ان صورتوں میں شریعت نے جائز رکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی غیبت کر دے تو نہ کوئی حرج ہے نہ کوئی گناہ، بلکہ بعض صورتوں میں اس قسم کی غیبت مسلمانوں پر واجب ہو جاتی ہے۔
مثلاً ایسے موقعوں پر کہ اگر تم نے کسی کے عیب کو نہ بیان کیا تو کسی مسلمان کے نقصان میں پڑ جانے کا یقین ہے، یا غالب گمان ہو۔ مثال کے طور پر ایک مسلمان رقم لے کر جا رہا ہو اور ایک سفید پوش ڈاکو تسبیح مسلح لیے ہوئے بزرگ بنا ہوا اس مسلمان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہو، اور مسلمان بالکل ہی اس ڈاکو کے بارے میں لا علم ہو، اور تم کو یہ یقین ہے کہ یہ ڈاکو ضرور اس بھولے بھالے مسلمان کو دھوکہ دے کر لوٹ لے گا، تو تم اس ڈاکو کے عیب کو جانتے ہو، تو اس صورت میں ایک بھولے بھالے مسلمان کو نقصان سے بچانے کے لیے ڈاکو کے عیب کو مسلمان کے سامنے بیان کرنا تم پر واجب ہے۔ یعنی تم اگر دیکھو کہ ایک اندھا جا رہا ہے اور اس کے آگے کنواں ہے، تو تم پر لازم ہے کہ اندھے کو بتا دو کہ تیرے آگے کنواں ہے، اس سے بچ کر چل، اور تم اس کو دیکھ کر چپ رہ گئے اور اندھا کنویں میں گر پڑا تو یقیناً تم گناہگار ٹھہرو گے۔